مشرق الحرمین والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا طبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد خداوند کریم کا جتنا بھی شکر کرے کم ہے کہ اس ذات نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ایک دفعہ پھر ہم اس شہر اللہ میں اس کی درگاہ کے اوپر حاضر ہوئے ہیں، دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اسی سے رحمتوں کی ہم امید رکھتے ہیں۔ بے شک حقیقت تو یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان ایسا عظیم مہینہ ہے، واقعاً ہمیں اس کی قدر کا اندازہ نہیں ہے۔ بے شک اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندہ مومن کو ماہ رمضان کی قدر کا اہمیت کا اندازہ ہو جائے تو وہ بندہ یہ چاہے گا کہ پورے سال اس کے روزے میں بیت جائے، سبحان یعنی روزہ رکھنا خداوند کریم کو اتنا پسند ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے خاطر ہے اور میں ہی اس کو جزا دوں گا۔ سبحان یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس روزے کے علاوہ اگر کوئی اور عمل انجام دیتا ہے تو اس میں ریا کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ انسان اگر نماز پڑھے تو ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شاید یہ اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہے کہ وہ دکھا سکے کہ نمازی ہے۔ حج پہ جاتا ہے تو شاید اس میں یہ بات دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ اس لیے حج پہ جا رہا ہے تاکہ لوگ حاجی کہلائیں، اس کی تعریف کریں۔ سخاوت کرتا ہے تو شاید اس لیے کہ شاید لوگ کہیں کہ بھائی یہ بڑا سخی انسان ہے۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ انسان اگر روزہ رکھے تو اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں کوئی نہیں روک رہا ہے، انسان کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اس کے باوجود صرف اس کے ڈر سے، اس کی خاطر تنہائی میں، خلوت میں وہ کھاتا پیتا نہیں ہے۔ تو یہی خداوند کریم فرماتا ہے کہ خالص عبادت، روزہ خالص عبادت ہے فقط اور فقط میرے لیے، سبحان اور پلٹ کے اس کی جزا میں دوں گا۔ خداوند کریم کہتا ہے کہ خالص عبادت اور اس کی جزا میں دوں گا۔ وہ کریم وہ کہہ رہا ہے کہ میں جزا دوں گا، تو اس کی جو جزا ہے، اس کا جو بدلہ ہے، اس کا صلہ ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ بے شک بے شک اس لیے کہا ماہ مبارک رمضان 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ یعنی پہلے 10 دن رحمت، سبحان اللہ خداوند کریم کی طرف سے روزہ دار اور اپنے بندوں کے اوپر رحمت برسے۔ سبحان
کہا کہ دوسرا حصہ یعنی دوسرے 10 دن مغفرت خدا بخش دیتا ہے. سبحان بے شک دوستو معمولی نہیں، یہ ایام مغفرت کے ایام ہیں، بے شک بخشے جاتے ہیں. اور آخری حصہ آخری 10 دن کہا عتق من النار، آگ سے رہائی، آزادی کے ایام میں، سبحان یعنی آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، عذاب الہی سے آزاد ہو جاتے ہیں، جہنم سے چھٹکارے کی خوشخبری ملتی ہے، معمولی نہیں ہے. بے شک تو اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھائے. بے شک لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سلسلہ آج سے شروع ہو گیا ہے کہ جو دن باقی بچے ہوئے ہیں تقریباً 1 ہفتے سے بھی کم، اس میں کوشش کیجئے کہ ہم کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھائیں، بے شک اللہ بیکار میں یہ ایام نہ گزاریں. تو ہمارے پروگرام کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ جیسے کہ آج تو میں 6 بجے پہنچ گیا تھا، 6 بجے جیسا اعلان ہوا تھا اس کے مطابق. تو انشاءاللہ جو پروگرام ہے ٹائم پہ آنے کی میں کوشش کروں گا. کل سے چاہے میں اکیلا ہوں، 1 ہو یا 2 ہو، 6:30 بجے قرآن مجید کی تلاوت شروع ہوگی، انشاءاللہ 6:30 بجے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کوشش کیجئے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت میں شامل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ وَلِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ رَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رمضان، ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے اور قرآن کی بہار جو ہے ماہ مبارک رمضان ہے. بے شک سبحان اللہ قرآن کی بہار ہے، ہر طرف قرآن مجید کی تلاوت کی آواز بلند ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ باقی مہینوں کے اندر آپ پورا قرآن مجید ختم کرے، اس کا اس مہینے کے اندر فقط 1 آیت کی تلاوت میں ثواب مل جاتا ہے. بے شک ماہ مبارک رمضان میں 1 آیت آپ تلاوت کریں تو گویا باقی مہینوں میں آپ نے سبحان پورا قرآن ختم کیا. سبحان اللہ تو اس سے فائدہ اٹھائیے. انشاءاللہ 6:30 بجے سے لے کر تقریباً 7:45 بجے تک قرآن مجید کی تلاوت اور دعا. 7:45 سے لے کر 8:15 بجے تک تقریباً ماہ مبارک رمضان کے کچھ مسائل، کچھ ضروری باتیں بیان ہوں گی، اور پھر 10-15 منٹ کا وقفہ دیا جائے گا سوال و جواب کا. ماشاء اللہ اور میرے بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آ سکے ٹائم کے اوپر تو وہ بھی بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں. باتوں میں ٹائم ضائع مت کریں. باتیں سارا سال ہم کرتے رہیں گے، ہمارے لیے موقع ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کے عبادت کے لمحات آپ کو بار بار میسر نہیں آئیں گے. نہ معلوم آئندہ سال یہ بہترین خوبصورت اجر و فضیلت والے دن ہمارے زندگی میں آئے یا نہ آئے، کیا پتہ. اس لیے جب یہاں پر مرد حضرات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، 1-2 جتنے بھی بہنیں آتی ہیں 2-4 اپنا قرآن مجید کچھ آیتیں ربع پارہ جتنا ہو سکتے پڑھیں. انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو یقیناً ثواب ہے. تو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بے شک تو آج تو بہرحال پہلا دن تھا، اس لیے وقت بھی نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ باقی ہے. تو اس 5-7 منٹ میں اگر آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہو، سوال کرنا ہو تو سوال کیجئے. 25 کے اوپر آذان ہو. صلی اللہ محمد و علی محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.